تو پڑھ لیجیے۔ درود پاک کی برکت ایسی ہے کہ جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے جاتے ہیں آپ کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یاد ہے تو پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عزیز طلبہ، میں جو عنوان آج آپ کے سامنے گفتگو میں رکھ رہا ہوں وہ ہے معراج، اور ایک ہے، دو سفر ہوئے ہیں اس میں، ایک ہے اسرا، ایک ہے معراج۔ یہ دو سفر جو ہوئے ہیں یہ رات کے حصے میں ہوئے ہیں، اور یہ رات کے حصے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گاڈ نے یاد کیا، خدا نے ان کو یاد کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ہم دنیا میں جو ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے انعامات دیتے ہیں۔ جیسے آپ دنیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو سند کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں تعلیم حاصل پڑھنے کے لیے اسکولوں میں آتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ میں دنیا کا بہت بڑا آدمی بنوں، انجینئر بنوں، ڈاکٹر بنوں، بڑا لوگوں میں فیمس ہو جاؤں، لوگ ہمارے کو پسند کریں، یہ ہماری ذہنیت رہتی ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ ہمارے پروردگار، ہمارے گاڈ نے یہ کہا کہ تمہارے کو تعلیم کے ساتھ میری اطاعت بھی ضرور کرنا ہے، میری بھی فرمانبرداری ضرور کرنا ہے، میرے ڈائریکشن کے مطابق تم کو چلنا ہے۔ اور یاد رکھو، جب ہم ڈائریکشن صحیح پکڑیں گے تو منزل تک جائیں گے۔ اگر ہم رستے میں ڈائریکشن آپ بدلتے جائیں گے، آج کا گوگل میپ ہے نا، آپ میپ ہے نا، آپ نہ دیکھتے نا گوگل میپ، معلوم ہے سب جنوں کو معلوم ہے گوگل میپ، جہاں بھٹک گئے وہاں سے کھول دیتے، اس کو کھول دیتے نہیں کھول دیتے، کیا بولے تو بھائی کون سی گلی میں جانا ہے، شادی خانہ کہاں ہے۔ آج کل اپنے کو دو ہی چیزیں یاد رہ رہی ہیں، شادی کھانے کے لیے کہاں جانا ہے، دعوت میں کہاں جانا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کو علم حاصل کریں تو انشاءاللہ ایسے کئی دعوتیں اپن لوگوں کو دے سکتے۔ اپن اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اگر ہم اس کی عبادت کریں تو ہم بھی کئی دعوتیں ایسی کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ دنیا کی دعوتوں میں گوگل میپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ نقشہ ہمارے کو لے جاتا ہے، ڈائریکشن لے جاتا ہے، روڈ بتاتا ہے، گلیوں میں لے جاتا ہے، روڈوں پہ لے جاتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں لے جا کے اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ مگر یہ ہمیشہ گوگل میپ آپ کا صحیح دوست نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا پرسوں ہی دیکھے دو گاڑیاں اوپر سے نیچے گری، کیوں گر گئے؟ گوگل میپ بتایا یہ روڈ، وہ روڈ پہ انہوں جا رہے ہیں اندھیرے میں، وہ برج ہی ٹوٹا ہوا تھا، وہاں سے روڈ ہی نہیں بنی تھی ابھی، اور گاڑی گری اور جتنے گاڑی میں تھے بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ گوگل میپ جو ہوتا ہے، یا یہ جو واٹس ایپ ہوتا ہے، یا جو اپنے یوٹیوب ہوتا ہے، یہ جو راستے بتاتے ہیں وہ صحیح راستے نہیں ہیں۔ صحیح راستے کون سے ہوتے ہیں معلوم؟ ٹیچر کے پاس آپ آ کے اگر کویشچن کریں تو ٹیچر آپ کو آنسر دیں گے نہیں دیں گے؟ اگر ٹیچرز کے سامنے آپ اپنی بات کہیں گے تو ٹیچرز آپ کو بات کو سمجھائیں گے بھی کہ بھئی آپ کیا غلط بول رہے ہیں، کیا صحیح بول رہے ہیں۔ نہیں ٹیچر آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں۔ یوٹیوب پہ دیکھے تو پھر اپن کیا ہوتے ہیں، یوٹیوب ٹیچر بن جاتی ہے اور آپ اسٹوڈنٹ بن جاتے، اور یوٹیوب ڈائریکشن الٹا دیتی ہے، آپ الٹا رستے پہ چلے آتے۔
اس لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بات طے کرنا ہے کہ ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے تو ہم کو آئیڈیل سامنے رکھنا ہے، ہمارا ایک آئیڈیل ہونا، ہمارے کو ایک راستہ بتانے والا ہونا۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے یہ مدرسے کو دیکھ کر، یہ اسکول کو دیکھ کر۔ ابھی ہمارے محترم نے تقریر میں بہت اچھی بات کہی کہ دنیا میں دنیا داری کے واسطے تو سب جنے کام کر لیتے ہیں، دینداری کے واسطے بھی کام کرنا کمال ہے آج کل۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے خلیل صاحب کو اور ان کے صاحبزادوں کو کہ ماشاءاللہ یہ دین کے میدان میں بھی وہی رفتار سے جا رہے ہیں، دنیا کی تعلیم بھی بچوں کو دلا رہے ہیں، دین کی تعلیم بھی دلا رہے ہیں۔ یہ راستہ ایک ہی ہے، ہم لوگ الگ الگ ڈائریکشن بدل دی، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ اب دنیا کی تعلیم جو ہو رہی ہے وہ آپ کو دنیا میں آپ کی ترقی کے راز بتا رہی ہے، دین کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ دین کی تعلیم میں آپ کو آخرت کی منزلیں بتائی جاتی ہیں، مگر دنیا کے اندر بھی جینے کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، دینی تعلیم میں بھی صحیح راستہ بتایا جاتا ہے، اور وہ راستہ بتایا جاتا کون سا ہے؟ جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ معراج کا پروگرام کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونے کے بعد سے کہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ اردو میں ہم اس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں، انگلش میں جیسے آپ کے مہینے ہیں نا 12 جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، وہ اپنے یاد کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے عربی میں بھی ہمارے بھی یہ مہینے ہیں، رجب، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، یہ ہمارے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان مہینوں میں ہمارے بزرگوں کی یاد رہتی ہے، یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ یہ معراج کا جلسہ رکھنے کی غرض و غایت یہ ہے، آپ کو پہلے یہ مبارک مہینے کا آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ کیوں مبارک مہینہ ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم رمضان کی تیاری کرنا ہے تو رجب سے کرو، رجب میں اور شعبان میں برکت کی دعا کی ہے۔ کیوں؟ برکت سے اللہ عمر بڑھائے گا، اور عمر بڑھائے گا تو ہم رمضان تک جائیں گے۔ اگر برکت نہیں ہوگی اور ہمارے اندر اللہ میاں ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں عطا فرمائے گا تو ہم رمضان تک جانے کے بھی امکانات نہیں رہتے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت برکتوں کا ہے، اس لیے ہمارے لوگوں نے کیا کہا معلوم؟ یہ مہینہ کیا ہے معلوم؟ یہ ایڈمیشن کا مہینہ ہے، آپ اسکول میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، سمجھیے آپ، یہ رجب کا مہینہ ایڈمیشن کا ہے، شعبان کا مہینہ پڑھنے کا ہے، اور آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا آپ اس میں اچھا پڑھیں گے، رمضان میں اس کا امتحان دینے کا مہینہ ہے، رمضان میں آپ اس کا امتحان دیں گے۔ اور وہ رمضان میں کیا امتحان ہوگا؟ اللہ فرمائے گا میرے لیے بھوکے رہو، رہنا پڑے گا۔ اللہ میاں فرمائیں گا میرے لیے تراویح پڑھو، پڑھنا پڑے گا۔ اللہ میاں یہ فرمائے گا کہ اگر تم کو سرگ پسند ہے، جنت پسند ہے، تو تم جنت کے کام کرو، وہ کرنا پڑے گا۔ نرک پسند ہے تو نرک کے کام تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پسند ہے تو نہ کہیں نہیں ہے تو بھی اپنے کو نرک میں لے جانے کے بہت رستے ہیں۔ یہ موبائل آپ کو سرگ میں نہیں لے جاتا، یاد رکھو، جنت میں نہیں لے جاتا، یہ لے کے جاتا ہے جہنم میں، نرک میں لے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں سب ڈائریکشن بتانے والے بہت کم لوگ ہیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے سائنس کی ٹیچر ہے یا اردو کی ٹیچر ہے، اردو کی ٹیچر سے جا کے آپ اردو کا سوال کریں گے تو اردو کی ٹیچر ہی اردو کا جواب دے گی، نہیں دے گی۔ آپ اسی طریقے سے انگلش کے ٹیچر سے جا کے انگلش کا سوال پوچھیں گے تو انگلش کے ٹیچر انگلش کا جواب دیں گے۔ ایسے ہی آپ بھی جو لوگوں کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، اگر وہ صحیح ہے تو آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے، اگر ان کو اردو نہیں آتی یا انگلش نہیں آتی، جیسے آپ سوال انگلش سے ٹیچر سے کریں گے تو جواب دیں گے، ایسے ہی صحیح آدمی سے نہیں ملیں گے تو صحیح جواب بھی نہیں ملے گا، صحیح آنسر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔
اور ان آیتوں میں اللہ نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ دیکھو ہم یہ مبارک مہینے تم کو دیے ہیں، ہم نے یہ مبارک مہینے بنانے کے لیے تم کو کہا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ یاد رکھیے ہم تو دنیا میں آئے ہیں تو ہم کو پیدا کرنے کا ایک مقصد بنا کے اللہ نے پیدا کیا، آپ کو پڑھنے کے لیے پیدا کیا اور آپ کو یہ بتایا کہ پڑھو، اس لیے پڑھو کہ آپ دوسروں کو بھی پڑھانے کے قابل بنو، دوسروں کو اچھا بنانے کے لیے بنو، دوسروں کو لائق بناؤ، دوسروں کو اچھا ٹیوشن دو، دوسروں کو اچھی طریقے سے ان کے ٹریٹ کرو۔ مگر آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنا کام کر لیتے اور اپنے لیے کامیابی ڈھونڈ لیتے۔ آج آپ کے سامنے یہ معراج کے واقعے کو جو زمینی واقعہ ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میرے چاہنے والے محمد عربی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کے گیا۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ ہے جدہ میں، اور یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ مدینہ، وہاں بیت المقدس کو یعنی فلسطین کو لے جایا گیا۔ تو آپ یہ ڈسٹینس کتنا ہے؟ ڈسٹینس اگر دیکھیں گے تو ڈسٹینس 200-300 کا ڈسٹینس ہے، 2000-3000 کا ڈسٹینس ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں چاہتا ہوں ڈسٹینس کو کم بھی کر دیتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں ڈسٹینس کو بڑھا بھی دیتا ہوں۔ اس مثال کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی رستے پہ جانا، وہ راستہ آپ کو لمبا معلوم ہوتا ہے، لیکن جو آدمی سفر کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کو وہ لمبائی اتنا احساس نہیں پیدا کرتی جتنا بازو بیٹھنے والے کو محسوس ہوتا ہے، اور وہ بازو بیٹھنے والا یہ سمجھتا ہے بہت لمبا راستہ ہے، لیکن آپ کو معلوم جو روز جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آسان راستہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ محمد ہم چاہتے ہیں تو رستے کو بڑا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں رستے کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تو دنیا کو رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے تو دنیا کو مٹا دیتے ہیں۔ آج معراج میں میرے سرکار کو جو چیزیں اہم نظر آئی وہ باتوں کو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگاں بھی کوشش کیجئے۔ پیر کے دن شام میں جامع مسجد چوک میں جلسہ ہوتا ہے، یعنی جلسہ معراج النبی ہوتا ہے، وہاں آئیے، انشاءاللہ پوری تفصیل سے بیان کروں گا یہاں، کیونکہ مجھے مختصر سی گفتگو کرنا ہے اور مختصر انداز میں آپ کو بات کرنا ہے۔ اب مصیبت یہ بھی ہوتی میرے کو آپ لوگ سمجھنا بھی، ویسے جملے لا کے بولنا پڑ رہا میرے کو، اور میری جو رفتار ہے وہ زیادہ ہے، میں بہت رفتار کو کم کر کے آپ کو بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آئے۔ تو اتوار کے پیر کے دن انشاءاللہ شام میں جامع مسجد چوک میں جلسہ ہوتا، جلسہ معلوم ہے؟ ہاں، فنکشن، یہ معراج کا بھی سالانہ ایک فنکشن ہوتا ہے، اس میں جامع مسجد چوک میں ہوتا ہے۔ وہاں اپنے ابا جان کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سب کو لے کے آئیے، لیڈیز کا بھی انتظام رہتا، جینٹس کا بھی رہتا۔ وہاں آئے تو انشاءاللہ آپ کو پوری معراج بتاؤں گا، یہ معراج النبی کیا ہے، میری معراج کیا ہے۔ آپ کی اور میری معراج یہ ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کریں، اور میرے آقا کی معراج یہ ہے کہ وہ عرش بری پر چلے گئے۔ آپ کی اور میری معراج میں فرق یہ ہے کہ آپ عرش پر گئے، اور ہم لوگوں کو اللہ نے ایسی معراج عطا فرمائی کہ آج ہمارے کو کہا کہ تم زمین پہ سجدہ کرو اور میں آسمان پہ اس کو قبول کروں گا، تم زمین پہ میری عبادت کرو، میں آسمان پہ تمہاری اس عبادت کو قبول کروں گا، تم زمین پہ اچھا کام کرو، میں آسمان پہ اس کا تمہارے کو گفٹ دوں گا، اور جو دنیا میں تم کام کریں گے وہ آخرت میں اس کو تمہارا پھل بھی دوں گا، تم کو اس کا اجر بھی دوں گا۔ تو میرے عزیز بچوں، آپ کو اور مجھے یہ بتانا مقصد ہے کہ معراج کی بڑی اہمیت ہے۔ معراج النبی میں ہم کو نماز کا گفٹ ملا تھا، کتنے ابھی مولانا ہمارے محترم نے فرمایا نا، 50 ٹائمز نماز پڑھنے کا گفٹ تھا۔ 50 ٹائمز نماز پڑھنے والے کتنے تھے؟ 5 وقت کتنے پڑھتے؟ صحیح بولو،
अपना पढ़ते 5 वक्त। अगर ट्यूशन ज़बरदस्ती भी लग गए तो ज़बरदस्ती पढ़ लेते होंगे। आप दिल से पढ़िए। आपको मालूम एक स्टूडेंट थे, एक बड़े अल्लाह वाले बने बाद में उन्होंने, एक छोटे से स्टूडेंट थे उन्होंने, और वो छोटे से स्टूडेंट का तरीक़ेकार क्या था, जब भी अल्लाह वाले मिलते, अच्छी बात कहीं होती, अल्लाह के रसूल का कहीं ज़िक्र होता तो वहाँ जाके बैठ जाते थे, वहाँ बैठ के सुनते थे, वो देखते थे कि क्या बोल रहे हैं उन्होंने, क्या कह रहे हैं वो। मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो तुम अपने जन्नत में हम दाखिल कर, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। हम जन्नत इसलिए बनाए कि अच्छे काम करने वालों को डालेंगे, और दोज़ख को भी हम इसलिए बनाए जो हमारी नाफरमानी करेगा हम उसको उसमें डालेंगे। ये वो छोटा सा बच्चा सुनता रहा। ये सुनते सुनते उसको एक दिन एक आलिम साहब ने तकरीर में कह दिया कि देखो जन्नत को सुलगाने के बाद से अल्लाह मियाँ जो है बच्चों को भी डालेंगा, बड़ों को भी डालेंगा। ये नहीं फरमाया अल्लाह मियाँ, मगर वो स्पीच में बोलने के लिए कहा जाता है कि हर एक को उसमें जहन्नम में जाना है, चाहे बच्चा रहा तो भी जहन्नम में जाएगा, चाहे बूढ़ा भी रहा तो जहन्नम में जाएगा। तो उन्होंने जब ये बात कही तो एक दिन अम्मी जान को देखा कि वो चूल्हा सुलगा रही। पहले लकड़ियों के चूल्हे थे, गैस सिलेंडर नहीं थे पहले, मालूम है आप लोगों को, लकड़ी के चूल्हे, कोयले के चूल्हे चलते थे। जब वो चूल्हा सुलगा रहे थे तो उनकी अम्मी को उन्होंने देखा लकड़ी बड़ी है, बड़ी लकड़ी को नहीं काट रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या कर रहे, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े काट के आग में डालते जा रहे। वो छोटे छोटे टुकड़े जब वो आग में डाल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान ये आग में आप छोटे छोटे टुकड़े कहीं को डाल रहे हैं। तो बच्चे ने, अम्मा जान ने अपने बेटे को कहा कि बेटे मैं ये इस वजह से डाल रही हूँ कि आग जल्दी पकड़ती है छोटे चीज़ों को। इतना बोलना था उनको, रोना शुरू कर दिया उन्होंने। बोले कहीं को बेटे तुम अभी छोटे हैं, तुम रो रहे हैं कहीं को। तो वो कहा कि अम्मी जान मैं आपकी बात से रो रहा हूँ, क्योंकि आपने जैसा फरमाया कि आग को सुलगाने की आवाज़ से छोटे छोटे लकड़ियाँ होना, मेरे को भी ये डर हुआ कहीं रोज़ आखिरत में हम मेरे अल्लाह को जलाने के वास्ते दोज़ख की आग को कहीं बच्चों को डालना ना पड़े। और अम्मी जान अगर मैं बचपने में मर गया तो मैं बचपने से अगर बचपने में दुनिया से चले गया तो कहीं मेरे को आग में ना डाल दे, वो खौफ की वजह से मैं रो रहा हूँ। देखो डर अल्लाह का रहा, अपना टीचर से डरते ना डरते, हाँ या ना बोलो, मुंडिया ना, ऐसा दिख रहा कि ज़बरदस्ती आपको वो कर रहे हैं, आप हंसते बात करो। मैं भी आपसे मज़ा अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके जहन में आना बात, मैं आपकी बातों को आपके लिहाज से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बड़े वो तकरीर नहीं कर रहा हूँ जैसे लोगों में करता हूँ। मैं छोटे छोटे जुमलों से आपकी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अच्छे करेंगे काम तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप टीचर से डरेंगे, आप अम्मी जान से डरेंगे, आप अब्बा जान से डरेंगे, अम्मी जैसा बोलेंगे, अब्बा जैसा बोलेंगे, इस टीचर जैसा बोलेंगे, आपके प्रिंसिपल जैसा बोलेंगे। अगर आप वो अमल करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, डिग्री लेंगे, बड़ी लायक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ऐसे ही आप ये सब करते हुए अल्लाह को भी मत भूलिए। अल्लाह हमको हमेशा देख रहा है, हर जगह देख रहा है, हर काम करते हुए देख रहा है। और आपको मालूम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सफ़र कराया गया बैतुल मुक़द्दस तक, यानी फ़लस्तीन से मक्के तक, तो रास्ते में अल्लाह मियाँ क्या किए, कुछ निशानियाँ बताए, कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने हो रही है
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو میں مختصر سی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی ایک میٹنگ میں جانا تھا اور میں آپ سے اچھی گفتگو کرتا، لیکن ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس واسطے مجھے جانا بھی ضروری ہے، تو 10 منٹ میں بات کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج ہوئی، اور معراج کی پوری ڈیٹیلز کب بولوں گا بولا میں؟ منڈے کے دن شام میں جامع مسجد چوک میں، وہاں آؤ آپ انشاءاللہ۔ دوسرے دن ہالیڈے رہتا ہے، سنڈے ہو گیا شاید نا؟ منڈے سے ٹھیک ہے، تو دوسرے دن رہتا نا ہمارے بعض اسکولوں میں، اب جان دیجیے میں اس میں نہیں آتا، ورنہ آپ لوگ ابھی سے خوش ہو جائیں گے، نہیں ملے تو میرے کو گالیاں دیں گے۔ ہمارے خلیل صاحب اگر کچھ بھی اگر اس میں آگے پیچھے ہوں گے تو بولیں گے مولانا بڑے بڑے باتیں بول کے جھوٹ بول کے گئے، بولیں گے، اس وجہ سے نہیں بولتا میں۔ تو خیر، معراج میں سرکار نے کیا دیکھا؟ معراج میں یہ دیکھا کہ بچوں کو بھی اللہ میاں سزا دیتا، بڑوں کو تو سزا ملتی، جھوٹ بولنے سے سزا ملتی، اور چیٹنگ مارنا بھی بری عادت ہے، یاد رکھو۔ ہم نا چیٹنگ مارنے کو لائٹ لیتے، اپن مارتے ہوں گے نہیں کبھی کبھی، کیا ہے سب مسکرا دے رہے جی ماشاء اللہ، صرف چیٹنگ مارنے میں ماہر دکھ رہے ہیں، اور یہ چیٹنگ چلتی دنیا کے معاملے میں چلتی، ماں کے معاملے میں آسمان والے کے پاس چیٹنگ نہیں چلتی۔ ماں صبح دیکھتے نا، یہاں ٹیچر پھر بھی لائٹ لے لیتے اسٹوڈنٹ کو اپنے دیکھ کے، کامیاب ہو جان دو میرے بچے کو بول کے۔ آخرت میں اسٹوڈنٹ کو بھی اللہ میاں غور سے دیکھتے۔ تو آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا بول کے کوئی کام کریں گے، اپن برا کام کریں گے؟ اگر ٹیچر دیکھ رہے ہیں بول کے اپنے کو معلوم ہے، میں کیمرہ لگا ہوا ہے کلاس میں، اور معلوم ہوا کہ ہمارے خلیل بھائی دیکھ کے بیٹھ کے، خلیل صاحب جو ہے ماشاءاللہ آفس میں دیکھ رہے ہیں، کر دے گڑبڑ، وہاں سے دیکھ کے کیمرے میں بلایا تو پھر تو اپنی ہاتھوں پہ بیتا پڑیں گے بول کے، ذرا اپن ڈینجر ہے بول کے اپن سیدھے ہو جاتے۔ ایسے ہی اللہ کو بھی ہمارے کو دیکھ رہا ہے، یاد رکھو، اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اکیلے بیٹھیں تو بھی دیکھ رہا، 100 میں بیٹھیں تو بھی دیکھ رہا، آپ کے اوپر جیسا دیکھ رہا آپ کے بازو دوست ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہو۔ آپ بولیں گے مولانا اتنے لوگوں کو اللہ میاں دیکھتا، تو وہ دیکھو اب کیمرے کی آنکھ پہ پورے دکھتے نہیں دکھتے؟ اچھا اس میں ہر کوئی الگ الگ دکھتا نہیں دکھتا؟ دکھتا نہیں دکھتا؟ اکبر کون ہے، نذیر کون ہے، ظہیر کون ہے، کون کوئی کیا ہے، سب پورے نام ٹی وی میں دیکھ کے بول سکتے ہو، بولتے نہیں بولتے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی سب کو دیکھتا ہے، اور سب کے ناموں سے بھی واقف ہے، سب کے کاموں سے بھی واقف ہے۔ اور معراج میں یہی ہوا کہ جو دنیا میں کرے گا اچھا عمل، معراج میں سرکار کو بتایا دیکھو میرے محمد، پروفٹ محمد، آپ کی امت کے لیے میں نے یہ جنت بنایا، یہ جہنم بنایا، یہ سورگ بنایا، اور یہ نرک بنایا۔ آپ کی امت اچھا کام کر کے آئیں گی تو میں جنت میں ڈالوں گا، آپ کے ماننے والے اگر برا عمل کریں گے تو نرک میں ڈالوں گا۔ اب یہاں یہ بتانے کے لیے اللہ نے جنت پوری بتائی۔ جنت کیسی ہے؟ جنت کیسی ہے معلوم آپ کو؟ جنت میں ایک پھل رہیں گا انار، اور اس کو لا کے دیں گے فرشتے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائیں، آمین بولو۔ ہاں یہاں اچھی تگڑی آواز نکلی ماشاءاللہ، اب ہم سب جنت میں جائیں گے جیسا معلوم ہو رہا اپن، ہاں انشاءاللہ۔ تو یہاں انار لا کے دیں گے، آپ بولیں گے ارے میں انار کھایا بھائی، یہ انار نہیں ابھی نہیں ہونا میرے کو۔ بولیں گے میاں تم ایک انار کھائے، دوسرا انار کھا کے دیکھو، دوسرا جب انار دیں گے تو اس میں اس سے بڑا ٹیسٹ رہے گا، پھر تیسرا انار لا کے دیں گے تو وہ ٹیسٹوں میں اضافہ رہے گا۔ آپ بولیں گے میاں انار تو ایک ہی ہے، ٹیسٹ اتنے کیسے؟ اللہ فرمائے گا کہ دیکھو اس میں ٹیسٹ ڈالنے والا بھی میں ہوں، اس کو اچھا بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں یہ میوے دیا ہے، اور جہنم میں کیا ہے؟ بہت سے درجے ہیں، یعنی کلاسز ہیں وہاں بھی، جیسے یہاں کلاسز رہتے وہاں بھی کلاس ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، مگر وہ کلاسیں اپنے واسطے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہاں
ہم کو جنت کے عمل کرنا ہے، جہنم کے عمل سے بچنا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو اللہ نے لے گیا، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور میں نے بتایا نشانیاں، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا عذاب ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا عذاب ہے، جو اللہ کے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ان کے لیے کیا عذاب ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، موبائلہ ہمارے جو ہے نا اس میں برے چیزاں بہت آ رہے ہیں، اچھے چیزاں کم آ رہے ہیں، اس لیے یہ موبائلوں سے بچو۔ یہ موبائل کیا ہے معلوم؟ آپ کے ذہنیت کو بھی کمزور کر دیتا، پڑھنے سے دور کر دیتا اور اللہ سے بھی دور کر دیتا، اور اس لیے موبائل کے چیزوں سے بچو۔ اور اماں باؤ جان اماں کی بات سنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی بات نہیں سننے کی وجہ سے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی زندگی میں اپنی وہ والدہ جو آپ کو پیدا نہیں کی ہے بلکہ آپ کو پالا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں آج کل دیکھنے والے، ہاں دیکھنے والے، نگرانی کرنے والی جو عورت ہوتی ہے نا، ویٹ، ہاں میڈ بولتے ہیں نا اپن، میڈ جو ہے بی بی دائی حلیمہ تھی۔ آپ کو میڈ جو بول رہے تو چھوٹا لفظ دکھ رہا، وہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، اس واسطے سے میں اس کو دوسرا ہی نام دیتا ہوں کہ امی سیکنڈ والدہ ان کی، یعنی پیدا تو انہوں کیے لیکن ان کی نگرانی میں رہے آپ۔ اس لیے آپ کیا کرتے تھے، وہ امی بھی اگر آپ کو ملنے آ گئی تو آپ کو امی کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، خود نیچے بیٹھ جاتے تھے، زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں؟ اماں کا ادب ہے، بابا جان کا ادب ہے، اور یاد رکھو بابا جان اور اماں جان کے ساتھ آپ کی وہ ٹیچر جو آپ کا سبق پڑھانے والی ہے، آپ کو جو لائق بنانے والی ہے، اس کا بھی آپ کو احترام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ پوری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو آسمانوں پر بلایا۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان پہ بلایا۔ ہر آسمان پہ ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے طور پہ آپ کو بات کہی، نصیحت دیا، اور پھر آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلا کر اپنے حبیب سے اپنی ملاقات فرمائی، ملاقات فرما کر جو آپ کو ابھی ہمارے طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے تقریر کیا کہ وہ بی بی صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وصال کے بعد، اور پھر شعیب ابی طالب کے بعد، اور پھر آپ کے چچا کے انتقال کے بعد آپ ذرا بے چین ہو گئے تھے، تو آپ کو اللہ نے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے آسمان پہ بلایا، اس غم کو دور کرنے کے لیے آسمان پہ بلایا، اور آپ کو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا اس دن، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں میں جو جو عذاب ہے وہ بتایا آپ کو کہ دیکھو میری نافرمانی کرنے والوں کو یہ عذاب ہے، میری نافرمانی کرنے والوں کو یہ عذاب ہے، میری نافرمانی کرنے والوں کو یہ عذاب ہے۔ یہ سب عذاب یعنی نرک کے چیزاں بھی بتائے، سرگ کی چیزاں بھی بتائے، اور یہ دونوں چیزاں دیکھ کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آپ واپس آئے۔ آنے کے بعد بعض لوگ بولے کہ اتنی رات میں تم اتنا لمبا سفر کیسا کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھو لے جانے والا اللہ تھا، جانے والا میں تھا، تو لے جانے والا اچھا رہا تو جانے والا کہیں بھی جا سکتا ہے نہیں۔ تو استاد اگر اچھا رہا، اسکول اچھا رہا تو آپ کو بڑے سے بڑی ڈگری بھی دلا دیتا۔ تو آج آپ کو ماشاءاللہ 2 3 اسکولوں کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں، تو میں ان کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ایک مہینے میں ایک مسئلے پوچھنے اپنے ایک پروگرام رکھیے۔ دیکھیے اکثر ہمارے بچوں کو سب سے بڑی بات یہ ابھی بیان ذکر آ گیا تو بول رہا ہوں، آپ کو معلوم اللہ کے پاس پیشاب سے بچنے نہیں بچنے پہ بھی عذاب ہے۔ پیشاب کرنے گئے تو پیشاب کی پاکی اختیار کرنا، اور پاکی کیا ہے؟ اپنے کو پورے طریقے سے گندگی سے بچا کے اٹھنا۔ ہم اگر یہ کریں گے تو اس کا بھی ہم کو ثواب ملتا،
تو آپ کو اگر یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے، آپ کے علم میں لانے کے لیے ایک پیریڈ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے اسکولوں میں رکھتے ہیں، یہاں بھی ہوگا آپ کے پاس، تو ہاں وہ وضو کرنے کا طریقہ ہے نا، یہ کو نمازیں ایک صاحب آ کے نمازوں پہ نمازیں پڑھیں، پوچھے میاں کیا وضو کرے کیا تم؟ بولے اچھا وضو بھی کرنا پڑتا کیا؟ اب اس کو کیا بولیں گے رائے بیوقوف کو، وہ وضو کرے تو نماز ہے نہیں، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں دنادن سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، بات کو وضو ہی نہیں کر رہے ہیں، تو بیکار ہے نا ویسا سجدہ۔ ایسے ہی ہمارے کو اللہ کے پاس ان چیزوں کا عذاب ملے گا جو اللہ کی نافرمانی میں عمل کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں جہاں خلیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے صاحبزادوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہیں میں ہمارے محترم المقام ہمارے سرپرستوں میں جو تھے جناب اقبال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے والد تھے، وہ ہمارے بچپنے میں ہماری تربیت میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ہمارے والد ماجد کے بہت قریب تھے، وہ ان کے قریب تھے، اور دونوں بھی حضرت کے ساتھ رہ کر کام کیا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے خلیل صاحب بھی ہمارے بہت محبت کرنے والے ہیں، ہمارے کام میں ہر کام میں مددگار بنتے ہیں۔ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے اس کام کو قبول فرمائے، اور دین دوگنی رات چوگنی اس مدرسوں میں ترقی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ آج جو بھی باتیں سنے ہیں اس کو پھر پورا سننا ہے تو چوک میں آئیں گے انشاءاللہ، بولو سب کو لے کے، اپنے ابا کو لے کے اپن آئیے انشاءاللہ۔ وہاں 10 بجے سے شام میں رات میں جلسہ ہوتا، وہاں آپ کو خطاب کریں گے۔ مجھے کیونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔